داماد علی کی عظمت، داماد علی کی عظمت کے کیا کہنے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ تو سب سے لیتے ہیں، لیکن اللہ کسی کے مشورے کو قرآن نہیں بناتا۔ ارے جس کے مشورے کو اللہ قرآن بناتا ہے اسے داماد علی سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ عمر زمین پر بولتا ہے، اللہ عرش بری سے قرآن بنا دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے عمرہ کیا ہے، پاک پیغمبر نے عمرہ کیا ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ نے عمرہ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ میری دلی تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر میں 2 نفل تو پڑھ لوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عمر نبی شریعت بنانے نہیں آتا، نبی کو شریعت بتانے آتا ہے، بناتا رب ہے، بتاتا نبی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو میں نماز پڑھ لیتا، لیکن عمر ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا۔ سیدنا فاروق اعظم ابھی رائے زمین پر دے رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے محمد کو قرآن سنا۔ اللہ کیا سناؤ، قرآن کی کوئی آیت دے، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے۔ اللہ نے فرمایا نانا آج قرآن کی آیت وہی بنا، قرآن کا ٹکڑا وہی بنا جو عمر زمین پر بول رہا ہے، وہی تو اللہ عرش بری پر بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، جو عمر زمین پر بول رہا ہے وہی اللہ عرش بری پر بول رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب عبداللہ ہے، باپ عبداللہ ابن ابی ہے، رئیس المنافق ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں۔ پاک پیغمبر جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، پاک پیغمبر چل پڑے ہیں، صحابہ بھی چل پڑے ہیں۔ صحابہ کے دل میں آتا ہے کاش کہ اس منافق کا جنازہ پیغمبر نہ پڑھاتے، کاش کہ پیغمبر اس منافق کا جنازہ نہ پڑھاتے جو پیغمبر کا بھی دشمن ہے، پیغمبر کے حرم کے بھی دشمن ہے، لیکن پاک پیغمبر سامنے کھڑے ہیں، جنازہ پڑھانے لگے ہیں۔ عمر سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے، پر عمر کا دل نہیں کہتا، عمر کا دل نہیں مانتا کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر اس منافق کا جنازہ پڑھا جائے۔ آقا آپ جنازہ نہ پڑھائیں، میرے آقا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کو اتارتا ہے، جبرائیل کو بھیجتا ہے، جبرائیل جا میرے محمد کو قرآن سنا۔ یا اللہ کیا قرآن سناؤ؟ فرمایا میرے محمد کو قرآن سنا جو عمر زمین پر بول رہا ہے وہی رب عرش بری پر بول رہا ہے۔ بلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر۔ میرے محبوب پیغمبر آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، میرے محبوب کسی منافق کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عمر زمین پر بولتا ہے، اللہ عرش بری سے بولتا ہے۔ سبحان اللہ، عمر زمین پر بولتا ہے، اللہ عرش بری پر بولتے ہیں۔ ذرا توجہ کر، پاک پیغمبر صحابہ کو بلاتے ہیں، میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، میرے حرم پر، میری زوجہ پر، میری گھر والی پر تہمت لگی ہے، تم کیا کہنا چاہو گے؟ ہر ایک نے مشورہ دیا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیوی پاک ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیوی پاک ہے، اس لیے کہ میں نے پاک دامنی کو یوں دیکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پاک کیا ہے کہ کوئی گندی مکھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے پاک ہیں کہ گندی مکھی بھی وجود نبوت پر، محمد کے وجود پر نہیں بیٹھ سکتی۔ یا رسول اللہ آپ اتنے پاک ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی ناپاک ہو؟ یا رسول اللہ آپ بھی پاک ہیں، آپ کی بیوی بھی پاک ہے۔ اچھا عمر تو بھی بولنا۔ جناب عمر سے پاک پیغمبر کہتے ہیں عمر تو بول۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ بولوں گا میں پھر بعد میں، پہلے آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو بتائیے کہ عائشہ کا نکاح میں نے کرایا تھا یا ابو بکر کی مرضی سے ہوا تھا یا کسی اور کی مرضی سے ہوا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر بتائیے تو صحیح۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عمر عائشہ کے ساتھ نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر نے کہا میرا اللہ اتنا بولا نہیں ہے کہ نبی کو پاک ہے بیوی ناپاک ہو جائے، بیوی ناپاک
ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر ایک جملہ کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، ارے اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بلایا، جبرائیل جا میرے محبوب کے قدموں پہ جا کر قرآن کی آیت سنا، جا کر قرآن کا ٹکڑا سنا۔ یا اللہ آج کیا سناؤ؟ فرمایا جو عمر زمین پر بول رہا ہے وہی تیرا عرش بری پر بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ داماد علی وہ ہے جو بولتا زمین پر ہے، اللہ اس کو عرش بری سے قرآن بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا عمر وہ ہے